عمران خان پر قاتلانہ حملے کے بعد پی ٹی آئی کارکنان غم اور غصے میں ہیں۔ فیصل آباد میں تحریک انصاف لائرز ونگ اور ٹریڈرز ونگ کی جانب سے آج ہڑتال کی گئی ہے۔ گزشتہ روز بھی ڈویژن بھر میں احتجاج کیے گئے، پارٹی رہنما اور کارکنان سڑکوں پر نکلے، ٹائر جلائے گئے، نعرے بازی کی گئی، اپنا احتجاج ریکارڈ کروایا گیا۔ فیصل آباد میں گھنٹہ گھر کے آٹھوں بازار سمیت کئی اہم چوک اور شاہراہوں پر بھی ٹریفک جام رہی۔ فیض اللہ کموکا، جنید افضل شاہی، ملک عمر فاروق، لطیف نظر گجر، عادل پرویز گجر، رانا شہباز احمد سمیت دیگر رہنماؤں نے کارکنان کے ساتھ مل کر احتجاج کیا۔ پیپلز پارٹی، نون لیگ اور سنی تحریک سمیت دیگر جماعتوں کے رہنماؤں کی جانب سے بھی مذمتی بیانات جاری کیے گئے۔ آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں۔ اس حوالے سے عمران خان پر قاتلانہ حملے کے بعد پی ٹی آئی کارکنان کی جانب سے غم اور غصے کا اظہار کیا گیا۔ فیصل آباد میں تحریک انصاف لائرز ونگ اور ٹریڈرز ونگ کی جانب سے آج ہڑتال کی گئی ہے۔ گزشتہ روز بھی ڈویژن بھر میں احتجاج کیے گئے، پارٹی رہنما اور کارکنان سڑکوں پر نکل آئے۔ دوسری جانب عمران خان پر حملے کے خلاف چنیور ڈسٹرکٹ بار کی جانب سے آج ہڑتال کی گئی ہے۔ صدر بار چودھری اشرف گجر، سابق صدر افضل کالرو اور سابق سیکرٹری چودھری شاہد یعقوب نے واقعے کی مذمت کی ہے۔ مزید تفصیلات جان لیتے ہیں بیورو چیف وقار گھمن سے جی وقار فتاحی کا۔ آج پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان پر کل جو افسوسناک قاتلانہ حملہ ہوا ہے، اس کے خلاف آج پنجاب بار کونسل کی کال پر پورے پنجاب میں ہڑتال کی گئی ہے۔ ڈسٹرکٹ بار ایسوسی ایشن چنیوٹ کی جانب سے بھی آج ہڑتال ہے، اور اس وقت ہمارے ساتھ صدر بار ایسوسی ایشن چودھری اشرف گجر اور دیگر جو بار عہدیداران ہیں وہ بھی یہاں پر موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ چودھری صاحب، کل یہ ایک بڑا افسوسناک واقعہ پیش آیا ہے، آج آپ نے ہڑتال بھی کی ہوئی ہے، کیا کہیں گے اس پہ؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی تاریخ میں اگر سیاسی تاریخ کو اٹھا کر دیکھا جائے تو آج سے 30 سال پہلے اس قسم کے واقعات یا اس قسم کی لینگویج جو ہے وہ سیاست میں استعمال نہیں ہوا کرتی تھی۔ وقت کے ساتھ ساتھ جو ہے پاکستان کی سیاسی جو سنیریو ہے اس میں بہت ساری چینجز آئی ہیں، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ نیگیٹو چینجز آئی ہیں۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے، ہم بالکل پرزور مذمت کرتے ہیں اس وقوع کی، اور آئندہ بھی اللہ تعالیٰ خان صاحب کو حفظ امان میں رکھے، باقی تمام لیڈران کو بھی اپنی حفظ امان میں رکھے، لیکن ہم پرزور مذمت کرتے ہیں کہ ایسے واقعات جو ہیں وہ سیاسی حوالے سے نہیں ہونے چاہیے۔ سابق سیکرٹری بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے بھی بات کرتے ہیں۔ چودھری صاحب بتائیے گا کل کے واقعہ پہ کیا کہیں گے؟ ہم وکلا برادری مکمل طور پر جمہوری جدوجہد پر یقین رکھتے ہیں، حتیٰ کہ ہم نے ہمیشہ مارشل لاء کے دور میں بھی جمہوری قوتوں کا ساتھ دیا، اور ہم سمجھتے ہیں کہ کسی بھی جمہوری ایکٹیویٹی میں ڈالنے والی رکاوٹ کسی بھی مہذب معاشرے کی ترقی میں رکاوٹ کا باعث بنتی ہے۔ اور اسی سلسلہ میں کل جو واقعہ ہوا ہے، عمران خان کے نظریے سے اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن کسی بھی سیاسی لیڈر کو سیاسی جدوجہد سے نہیں روکا جا سکتا، اور خصوصی طور پر تشدد کے ذریعے روکنے کی وکلا برادری بھرپور مذمت کرتی ہے۔ اور ہم سمجھتے ہیں کہ جب ہم جمہوری قوتوں کو جمہوری طریقے سے بات کرنے کی اجازت نہیں دیں گے اور ان کو جمہوری جدوجہد کی اجازت نہیں دیں گے تو پھر تشدد کے واقعات عام ہوں گے، اور بطور شہری اور بطور وکیل میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں ہر حال میں جمہوری جدوجہد کو جمہوری طریقے سے آگے بڑھانا چاہیے۔ بالکل جی، سابق صدر بار فضل کالرو بھی یہاں پر موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ کیا کہیں گے آپ کل والے واقعے پہ؟ وکلا کا کیا موقف ہے؟ وکلا نے ہمیشہ جہاں بھی حکومت لاقانونیت واقعے کی شفاف انکوائری کروائے، وقار گھمن اپڈیٹ۔ دوسری جانب عمران خان پر قاتلانہ حملے کے خلاف ملک گیر ہڑتال کا اعلان۔ جھنگ میں انصاف لائر فورم اور کئی کاروباری تنظیموں کی جانب سے بازار بند کیے گئے ہیں۔ عمران خان پر قاتلانہ حملے کے خلاف ملک گیر ہڑتال کا اعلان۔ جھنگ میں انصاف لائر فورم اور کئی کاروباری تنظیموں کی جانب سے بازار بند کیے گئے ہیں۔ آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں، عمران خان پر قاتلانہ حملے کے خلاف ملک گیر ہڑتال کا اعلان کیا گیا ہے، جبکہ جھنگ میں بھی انصاف لائر فورم اور کئی کاروباری تنظیموں کی جانب سے بازار بند کیے گئے ہیں۔ عمران خان پر قاتلانہ حملے کے خلاف ملک گیر ہڑتال کا اعلان کیا گیا ہے۔ تفصیلات جان لیتے ہیں بیورو چیف جھنگ محمد رمضان مرزا سے۔ جی رمضان، آگاہ کیجیے گا پی ٹی آئی کے کارکنان اور مقامی قیادت کیا کر رہی ہے؟ بالکل
بالکل اس حوالے سے عوامی قیادت جو ہے وہ مرکزی قیادت کے ایک اشارے کی منتظر ہے۔ مرکزی قیادت کی جانب سے ملک گیر ہڑتال کا اعلان کیا گیا تھا اور اس کے نتائج جو ہیں وہ اس وقت جھنگ میں بھی نظر آ رہے ہیں۔ مارکیٹس جو ہیں وہ یہاں پر بند ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ انصاف لائر فورم کی جانب سے بھی جو ہے وہ احتجاج کیا گیا اور عدالتی بائیکاٹ کیا گیا۔ ہم اس وقت موجود ہیں ضلع کونسل میں، جہاں پر جو پی ٹی آئی کی مقامی قیادت ہے ان کی جانب سے جو ہے وہ مرکزی قیادت کے اشارے کا انتظار کیا جا رہا ہے۔ ہمارے ساتھ اجاز خانوانہ موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ اجاز صاحب، کیا لائحہ عمل ہے اگلا، کیونکہ پی ٹی آئی کی جانب سے جو ہے وہ احتجاج کیا گیا تھا اور میں جو ہے وہ شٹ ڈاؤن ہڑتال نظر آ رہی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو یہ جو خان صاحب پہ قاتلانہ حملہ ہوا ہے اس کی ہم پرزور مذمت کرتے ہیں۔ رات کو بھی ہم نے بہت بڑی ریلی نکالی تھی، احتجاجی ریلی، جس میں ہر مکتب فکر کے لوگ شامل تھے۔ ابھی بھی ہم ریلی سے واپس آ رہے ہیں، ابھی بھی وکلاء برادری نے ریلی نکالی ہے، آئی ایل ایف نے، تو ان کے ساتھ بھی ابھی ہم نے پارٹیسپیٹ کیا ہے۔ تو شام کو پھر ہم نے احتجاجی ریلی کی کال دیے۔ تو جب تک خان صاحب کہتے رہیں گے ہم ریلیاں بھی نکالتے رہیں گے اور احتجاج بھی کرتے رہیں گے۔ اس کے علاوہ میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جس نے میرے محبوب کا نام کو بلند کیا میں اس کو بلندیوں پہ پہنچاتا ہوں۔ تو یہ واحد لیڈر ہے امت مسلمہ کا، امہ کا واحد لیڈر عمران خان ہے، جو اللہ کے نام سے شروع کرتا ہے پیچھو اور محمد کے نام پہ ختم کرتا ہے۔ تو کیسے اس کو آپ مٹا سکتے ہیں؟ جس کو اللہ بلند کرے اس کو کوئی نہیں نیچا دکھا۔ بیگم صاحب، کیا کہنا چاہیں گے؟ احتجاجی ریلیاں جو ہیں وہ نکالی جا رہی ہیں، شام میں پھر احتجاج کی کال ہے۔ جی، سب سے پہلے تو یہی اس بزدل حکومت سے یہی امید تھی جس یہ کردار ادا کیا، لیکن ابھی جو ہے ہماری کل سے جھنگ میں بھی ریلیاں جو ہے پاکستان تحریک انصاف، اس کے ونگز، وکلاء، سب لوگ جہاں پہ ریلیاں نکال رہے ہیں اور ابھی شام کو پھر ہماری ریلی ہے۔ تو انشاءاللہ خان صاحب کے جو ہے ہم اشارے کا انتظار کر رہے ہیں کہ کون سا ٹائم ہے وہ ہمیں حکم دیں اور ہم اسلام آباد کے لیے موو کریں۔ تو اس کو جو ہے بالکل ہمارے ساتھ نزار جٹیانہ بھی موجود ہیں، فائنانس سیکٹری ہیں۔ جٹیانہ صاحب، کیا کہنا چاہیں گے؟ یہ جو کل ہوا ہے خان صاحب کے ساتھ، ہم اس کی پرزور مذمت کرتے ہیں اور پاکستان تو نہیں، جھنگ نہیں، پوری دنیا میں اس بات پہ احتجاج ہو رہا ہے کہ خان صاحب کے ساتھ یہ بزدلانہ حرکت ہوئی ہے اور آئندہ نہیں ہونی چاہیے۔ ہم خان صاحب کے لیے دعا گو ہیں اور پاکستان قوم کو انشاءاللہ کامیابی ملے گی اور خان صاحب ثابت قدم ہے۔ خان صاحب کا پیغام ہے، جیسے خان صاحب کا حکم ہو ہم خان صاحب کے ساتھ۔ اس کے ساتھ ساتھ پنجاب حکومت کی بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ پنجاب کی حدود میں اگر یہ قاتلانہ حملہ ہوتا ہے تو ذمہ داران کو فوری جو ہے وہ کٹہرے میں لایا جائے، اور حوالے سے کوششیں بھی کی جا رہی ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ کپتان کی ذمہ داران کو فوری کچہرے میں لایا جائے۔ رمضان مرزا آپ دے بہت۔ اور ابھی آپ کو بتائیں، پی ٹی آئی کا لانگ مارچ، محکمہ اسپیشلائزڈ ہیلتھ کیئر نے ٹیچنگ ہسپتالوں کی انتظامیہ کو الرٹ کر دیا۔ ہسپتالوں میں کنٹرول روم قائم کرنے کے لیے فوکل پرسن تعینات کرنے کی ہدایات بھی جاری کر دی گئیں۔ مزید تفصیلات جان لیتے ہیں اپنے نمائندہ عزادار حسین سے۔ جی عزادار، آگاہ کیجیے گا کیا انتظامات کیے جا رہے ہیں؟ آج بالکل پی ٹی آئی لانگ مارچ سے متعلق محکمہ اسپیشلائزڈ ہیلتھ کیئر کی جانب سے جو ہسپتال ہیں، جو کہ ٹیچنگ ہسپتال ہیں اور محکمہ اسپیشلائزڈ ہیلتھ کیئر کے ماتحت کام کر رہے ہیں، انہیں الرٹ جاری کیا گیا ہے۔ اس الرٹ کا کیا مقصد ہے، کیوں جاری کیا گیا؟ ہمارے ساتھ ڈاکٹر عماد ایوب ترجمان الائٹ اسپتال موجود ہے، ان سے جانتے ہیں۔ ڈاکٹر عماد، کیوں جاری کیا گیا الرٹ؟ سر، جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ اس ٹائم ملک میں ایک لانگ مارچ کا سلسلہ جاری ہے، جس کا تقریباً سارا کا سارا روٹ پنجاب سے جا رہا ہے۔ تو اس سلسلے میں سیکٹری صاحب نے کل ایک بڑی خود میٹنگ لی، جس میں انہوں نے پنجاب کے تمام بڑے ٹیچنگ ہسپتالوں کے ایم ایس صاحبان موجود تھے، جس میں ہمیں یہ واضح طور پہ انسٹرکشن دی گئی ہے کہ لانگ مارچ کے سلسلے میں جو بھی حفاظتی اقدامات ہیں وہ ہم نے کرنے ہیں۔ اس سلسلے میں جو ہمیں انسٹرکشنز آئی ہیں وہ یہ ہیں کہ ہم نے ایک 50 بیڈ تقریباً اس کے لیے مختص کرنے، جو کہ ہم نے کل ہی کر دیے تھے۔ اس کے علاوہ انہوں نے یہ کہا کہ ایک آپ فوکل پرسن بنائیں اور ایک آپ کنٹرول روم بنائیں۔ اس سلسلے میں ہم نے اے ایم ایس ایمرجنسی کو اس کا فوکل پرسن بنا دیا ہے، جو کہ 24 گھنٹے جن کا موبائل فون آن ہونا چاہیے اور جن کو یہاں پر اویلیبل ہونا چاہیے ان کیس آف اینی ایمرجنسی۔ اس کے علاوہ باقی جو دونوں اسپتال کے فوکل پرسنز ہیں، جیسے کہ میڈیکل سپرنٹینڈنٹ صاحب خود ہیں اور باقی ان کے جو اے ایم ایس اور ڈی ایم ایس صاحبان ہیں، ان کو بھی یہ ہدایات جاری دی گئی ہیں کہ وہ بھی تقریباً 24 گھنٹے اپنے فون آن رکھیں اور کسی بھی ہنگامی صورتحال کے پیش نظر وہ یہاں پر موجود ہوں۔ 50 بیڈ مختص کر جی 50 بیڈ ہم نے مختص کر دی ہیں۔ اس کے لیے ہمارا ایک آپ کو پتہ ہے ڈیزاسٹر ٹیچنگ وارڈ بھی ہسپتالوں کی انتظامیہ کو الرٹ رہنے کے احکامات جاری کر دیے گئے۔ عزادار اپڈیٹ کر رہے تھے، بہت شکریہ آپ کا۔ دوسری جانب سابق گورنر پنجاب چودھری محمد سرور نے تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان پر حملے کی مذمت کی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ لانگ مارچ میں شہری جام بحق ہوا، جو کہ انتہائی افسوسناک ہے۔
जख्मियों की जल्द सेहतियाबी के लिए दुआ गो हैं। उनका मजीद क्या कहना था, जान लेते हैं मुबशिर हसन नकवी से। जी मुबशिर। जी बिल्कुल, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान पर गुज़िश्ता रोज़ कातलाना हमला किया गया, जिस पर शहरियों समेत मुख्तलिफ सियासी जमातों की जानिब से मजम्मत भी की गई है। इसी हवाले से साबिक़ गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर से भी बात करते हैं और जानते हैं। असर बताइएगा, कल एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया, अभी पार्टी का हिस्सा रहे, इस हवाले से क्या कहना चाहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये बहुत ही काबिल अफसोस वाक़या है। जलसे करना, जुलूस निकालना, लॉन्ग मार्च करना, ये जमहूरी अमल का हिस्सा है। तो मैं समझता हूँ कि हमारी सियासत जो है अदम बर्दाश्त और तशद्दुद की जानब चल रही है। और मैं तो पिछले 4 महीने से तमाम सियासी जमातों के रहनुमाओं को एक ही अपील करती हैं कि जो पाकिस्तान का मुस्तकबिल है, पाकिस्तान के 22 करोड़ अवाम का मुस्तकबिल है, हमें अपनी सियासत से पहले वो अजीज़ होने चाहिए। तो अब भी मैं समझता हूँ कि वक्त है कि सियासी जमातें एक प्लेटफार्म पे बैठें, बातचीत करें, मुज़ाकरात करें, और ये सारे वो मसाइल हैं जिनका हल जो है बड़ी आसानी से निकाला जा सकता है। और मैं दुआगो हूँ कि अल्लाह ताला जो भी लोग ज़ख्मी हुए हैं, अल्लाह ताला उनको सेहतयाब करे, और जो बेचारा एक अपनी जान से हाथ धो बैठा है, उनके लिए भी और उनके ख़ानदान के लिए भी मेरी नेक तमन्ना है। कल एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया, जिसके बाद जो नौजवान नस्ल है काफ़ी उसमें इश्तियाल पाया जा रहा है। मुल्क हमारा अपना है, इसको क्या पैगाम देना चाहेंगे नौजवान नस्ल को? देखिए जी, नौजवानों को मेरा यही पैगाम है कि बर्दाश्त से काम लेना चाहिए। यकीनी तौर पर पीटीआई के जो वर्कर्स हैं, पीटीआई के जो सपोर्टर्स हैं, बल्कि मैं तो समझता हूँ 22 करोड़ अवाम, हर पॉलिटिकल पार्टी ने इस वाक़े की मजम्मत की है। सभी लोग इस वाक़े पे परेशान हैं, लेकिन हमारे लीडरों को चाहिए कि आप बैठ के इस मुल्क के मफादात के तहत इस मुल्क के फैसले करें। ये मैं नहीं समझता कि कोई ऐसी मुश्किल बात है जिसमें नेगोशिएशन के जरिए इलेक्शन अगर 3 महीने पहले हो जाएंगे या 6 महीने पहले हो जाएंगे या 6 महीने बाद हो जाएंगे, मेरा ख्याल में इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तमाम सियासी जमातों को जो है वो मुत्तहद होने की जरूरत है। पीटीआई कारकुनान सबर का दामन हाथ से ना छोड़े। मुबशिर अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। और यहाँ आपको वर्दी ने जोर भी ना पकड़ा कि चूल्हे पहले ही ठंडे पड़ गए। फैसलाबाद में कई घंटों की सुई गैस लोड शेडिंग ने घरेलू सार्फिन की मुश्किलात बढ़ा दी। खवातीन की क्या शिकायत है, जान लेते हैं मरियम रजा से। जी मरियम। बाद में सर्दियों का आगाज तो है वो तो नहीं शुरू हो सका सही तरह से, लेकिन उसके साथ साथ अगर बात की जाए तो सुई गैस की जो लोड शेडिंग है उसका आगाज हो चुका है। शहर फैसलाबाद में कई घंटे जो है सुई गैस की लोड शेडिंग होती है, जिसकी वजह से घरेलू सार्फिन को जो है कई मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। जहां सुबह का नाश्ता नहीं बन पाता तो वहीं रात का खाना जो है वो भी बीच में रह जाता है। मेरे साथ कुछ खवातीन मौजूद हैं, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। आंटी बताइएगा कि सुबह के औकात में ही 8 बजे के बाद जो है लोड शेडिंग होना शुरू हो जाती है गैस की, क्या कहेंगे इस बारे में? जी हम बहुत परेशान हैं इस मसले से, क्योंकि हमारे बच्चे भूखे चले जाते हैं, हमारे हस्बैंड भी। देखिए हम गरीब हैं, इतने ज़्यादा अफोर्ड नहीं कर सकते, सिलेंडर वगैरह तो हम नहीं कर सकते। अगर आवाम हमारे साथ तावन नहीं करेगी तो हम कैसे चलाएंगे? ये गैस है जो हमें जब सर्दियों में ज़रूरत होती तो नहीं होता, गर्मियों में हम इसे क्या करेंगे? जी बिल्कुल, कहना था कि गैस जो है उसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत सर्दियों में होती है और वही नहीं होती तो फिर किस तरह से जब गुजारा किया जाएगा। मेरे साथ और भी यूनिवर्सिटी गोइंग स्टूडेंट्स मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। मुझे बताइएगा कि सुबह यूनिवर्सिटी जाते हुए नाश्ता नहीं होता, वहाँ जाके कंसंट्रेशन करना किस तरह से मुश्किल होता है? नाश्ता वाकई सुबह नहीं होता, गैस नहीं होती तो मामा नाश्ता भी नहीं बनाती, तो फिर हमें वहाँ जाके इतने मनी दे के वहाँ से खरीदना पड़ता है, कुछ खाना पड़ता है। अब डेली रूटीन पे हम लोग जंक फूड तो नहीं यूज़ कर सकते ना यूनिवर्सिटीज़ में, इसलिए ब्रेकफास्ट सबसे अच्छा करना होता है, वही सुबह गैस नहीं होती। फिर नहाने के लिए गीजर में मतलब गैस नहीं होती तो आप लोग शावर भी डेली नहीं लेके जा सकते, तो बहुत सी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं हमें ये सुई गैस की वजह से। जी बिल्कुल, कहना था कि जब सुबह का नाश्ता ना करके जाएं तो यूनिवर्सिटी में जाके जो है पैसे देकर खाना हुकूमत गैस की फराहमी को यकीनी बनाए। मरियम अपडेट कर रही थी, बहुत शुक्रिया आपका। और अभी आपको बताएं, महकमा सुई गैस ने कमर्शियल सार्फिन के लिए गैस की कीमत फी MMBTU 2 गुना से भी ज्यादा महंगी करने का ऐलान कर दिया। छोटे सनतगारों ने इक़दाम की मजम्मत की है। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं शराज भट्ट से। जी शराज, आगाह कीजिएगा, क्या तहफ़्फ़ुज़ात सामने आ रहे हैं? कमर्शियल गैस के हवाले से बात की जाए तो RLNG और मिक्स यानी सिस्टम गैस सुई गैस का रेट जो है वो 1480 रुपये फी MMBTU के हिसाब से सार्फिन को दिया जा रहा था, कमर्शियल सार्फिन को।
اس کے ساتھ ساتھ اب گیس کی قیمتوں میں 2 گنا سے زیادہ اضافہ کر دیا گیا ہے اور تقریباً 1283 روپے مزید بڑھا دیے گئے ہیں، جس کے بعد اس وقت جو ہے وہ کمرشل صارفین کی جانب سے تشویش کا اظہار کیا جا رہا ہے اور اس کا اطلاق جو ہے وہ آج سے ہو چکا ہے۔ باقاعدہ طور پر جو کمرشل صارفین ہیں، گیس کے یوزرز ہیں، ان کے لیے گیس کا ریٹ جو ہے وہ بڑھا دیا گیا ہے۔ 3000 روپے سے بھی بڑھ کر یونٹ جو ہے وہ 3700 روپے کے قریب پہنچ گیا ہے، جس کے بعد کمرشل صارفین جس میں ریسٹورنٹس مالکان بھی آتے ہیں، ہوٹلز مالکان بھی آتے ہیں، ناشتہ پوائنٹس بھی آتے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ چھوٹے ہوزری سیکٹرز بھی آتے ہیں جس کے اندر جناب مارکیٹ بھی شامل ہے۔ یہ بھی تمام کے تمام انڈسٹریل یونٹس نہیں ہیں، یہ کمرشل یونٹس ہیں اور ان کو کمرشل بل جو ہے وہ موسم سرما میں خاص طور پر 3 مہینے کے لیے گورنمنٹ آف پاکستان کی جانب سے یہ فیصلے کا اطلاق کیا گیا ہے۔ فیصل آباد کے کاروباری حضرات کی جانب سے انتہائی تشویش کا اظہار کیا جا رہا ہے اور حکومت وقت سے اپیل کی جا رہی ہے کہ گیس کی قیمتوں میں کمی کی جائے۔ اگر گیس کی قیمتوں میں کمی نہ کی گئی اور ہمارا فی یونٹ جو ہے وہ 1400 سے بڑھ کے 3700 روپے کا ہو گیا تو پھر ایسا ہوگا کہ انڈسٹریز بند ہو جائیں گی، کاروبار بند کر دیے جائیں گے اور ہم کاروبار چلانے کی پوزیشن میں نہیں رہیں گے۔ اس وقت کمرشل صارفین کو صنعت کاروں کے اعلیٰ حکام سے نوٹس لینے کی اپیل شراز اپڈیٹ کر رہے تھے، بہت شکریہ شراز آپ کا۔ دوسری جانب ٹوبہ ٹیک سنگھ میں انسداد ڈینگی مہم کے دوران مختلف محکمے غیر سنجیدہ نکلے۔ ڈیپٹی کمشنر ارشد بھدر نے خراب کارکردگی کا مظاہرہ کرنے والے افسران سے جواب طلب کر لیا ہے۔ ٹوبہ ٹیک سنگھ میں انسداد ڈینگی مہم کے دوران مختلف محکمے غیر سنجیدہ نکلے، تفصیلات جان لیتے ہیں مبشر حسن نقوی سے۔ جی مبشر۔ مہم ٹوبہ ٹیک سنگھ میں جاری ہے اور اس حوالے سے محکمہ صحت کارروائیاں بھی کر رہا ہے، تو دوسری جانب کچھ محکمے ایسے ہیں جو غیر سنجیدہ نکلے ہیں، جس پر ڈپٹی کمشنر ٹوبہ ٹیک سنگھ چودھری محمد ارشد بدر نے سختی سے اس کا نوٹس لیا ہے۔ 4 محکموں کے جو افسران ہیں ان کو شوکاز نوٹسز بھی جاری کی ہیں اور ان کا یہ کہنا ہے کہ کسی بھی طور پر کوئی غفلت برداشت نہیں کی جائے گی۔ 6 محکموں کے ملازمین جو ہے وہ ڈینگی کے حوالے سے منعقدہ اجلاس تھا اس میں شریک بھی نہیں ہوئے، جس پر بھی ڈپٹی کمشنر نے ان 6 محکموں کے افسران کو اپنے دفتر میں طلب بھی کر لیا گیا۔ تاہم ان کا یہ کہنا ہے کہ ٹائر کے شاپس ہیں ان کے مالکان کو بھی وارننگ دی گئی ہے کہ وہ کسی بھی طور پر اپنی دکانوں میں ٹائروں میں پانی جمع نہ ہونے دے، لاورزی کریں گے تو ان کے خلاف مقدمات بھی درج کیے جائیں گے۔ ڈپٹی کمشنر کا یہ کہنا ہے کہ پورے ضلع میں اس وقت جو ہے وہ ڈینگی کی روک تھام کے لیے مہم جاری ہے، جو مختلف محکمے متحرک ہیں ان میں ڈینگی کی روک تھام کے لیے مہم جاری ہے۔ مبشر حسن نقوی اپڈیٹ کر رہے تھے، بہت شکریہ آپ کا۔ اور یہاں آپ کو بتائیں محکمہ ماحولیات لیبارٹری اسکواڈ کی غفلت یا پھر ملی بھگت، شہر کو مزید آلودہ کرنے کے لیے ذرائع کے مطابق گزشتہ ہفتے میں ماحولیاتی آلودگی پھیلانے پر سیل کیے گئے 66 یونٹ بنا اجازت دوبارہ کھل گئے، مگر لیبارٹری اسکواڈ کے کانوں پر جوں تک نہ رینگ سکے۔ آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں اس حوالے سے محکمہ ماحولیات لیبارٹری اسکواڈ کی غفلت یا ملی بھگت، شہر کو مزید آلودہ کرنے کے لیے ذرائع کے مطابق گزشتہ ہفتے میں ماحولیاتی آلودگی پھیلانے پر سیل کیے گئے 66 یونٹ بنا اجازت دوبارہ کھل گئے ہیں، مگر لیبارٹری اسکواڈ کے کانوں پر جوں تک نہ رینگی۔ آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں اس حوالے سے شہر کو مزید آلودہ کرنے کے لیے ذرائع کے مطابق گزشتہ ہفتے میں ماحولیاتی آلودگی پھیلانے پر سیل کیے گئے 66 یونٹ بنا اجازت دوبارہ کھل گئے۔ تفصیلات جان لیتے ہیں وقاص بیگ سے۔ جی وقاص۔ جی بالکل، محکمہ ماحولیات کے لیبارٹری اسکواڈ کی جانب سے گزشتہ 1 ہفتے کے دوران کارروائیاں کرتے ہوئے ماحولیاتی آلودگی پھیلانے والے 66 یونٹ کو جو ہے سیل کیا گیا تھا، جبکہ ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ تمام تر یونٹ جو ہیں وہ بنا اپروول بنا اجازت لیے دوبارہ سے نہ صرف کھل چکے ہیں بلکہ اسی طرح سے کام کر رہے ہیں جس بنا پر انہیں پہلے سیل کیا گیا تھا۔ اس حوالے سے ریلیف کمشنر کے پاس سیل شدہ یونٹ کو ڈی سیل کرنے کی صرف 7 درخواستیں جو ہیں وہ موصول ہوئی، کہ 59 یونٹس ایسے ہیں جنہیں بلا کسی درخواست دیے مالکان کی جانب سے نہ صرف کھولا گیا بلکہ وہاں پہ اسی طرح سے ورکنگ جو ہے وہ جاری ہے۔ اس حوالے سے ہم نے بات کرنے کی کوشش کی ڈپٹی ڈائریکٹر انوائرمنٹل لیبارٹری حامد احمد سے، جن کا یہ کہنا تھا کہ لیبارٹری آپ اپڈیٹ کر رہے تھے، بہت شکریہ تفصیلات کے لیے۔ دوسری جانب جھنگ میں ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہسپتال میں میونسپل ویسٹ میں میڈیکل ویسٹ کے ہونے کا انکشاف سامنے آیا ہے۔ مزید تفصیلات جان لیتے ہیں اپنے نمائندہ وسیم عزیز سے۔ جی وسیم، بتائیے گا۔
بالکل ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہسپتال میں جو ہے وہ انتظامیہ کی بڑی نااہلی دیکھنے میں آ رہی ہے. میونسپل کارپوریشن کے ویسٹ میں جو ہے وہ ہاسپٹل ویسٹ کو ملایا جا رہا ہے، جس کی وجہ سے جو ہے وہ یرکان، ایڈز جیسی بیماریوں کے پھیلنے کا اندیشہ ہے. میرا کیمرہ مین ارباب احمد آپ کو اس ٹائم دکھا سکتا ہے کہ ہاسپٹل میں جو ہے اس ٹائم ہاسپٹل ویسٹ جس میں جو ہے وہ سرنجز ہیں، اسی کے ساتھ انجیکشنز ہیں اور جو دیگر جو ہے وہ بوٹلز ہیں جو استعمال ہوتی ہیں ہاسپٹل میں، وہ تمام تر جو ہے اس ٹائم وہ زمین پر پھینک دی گئی ہیں. یہیں سے لوگ گزرتے ہیں. اسی کے ساتھ ڈی ایچ او آفس ہے اور دیگر یہاں پر جو ہے انتظامی آفسز ہیں جہاں پر عام پبلک جاتی ہے. یہاں سے وہ گزرتے ہوئے افیکٹ ہو سکتی ہے. یہ کانچ کے شیشے ہیں جس میں جو ہے وہ پاؤں میں لگنا جو ہے اندیشہ ہے اس کا. اس سے دیگر بیماریوں کے پھیلنے کا بھی خدشہ ہے. میرے ساتھ کوئی شہری موجود ہے، ان سے بات کرتے ہیں. سر بتائیے گا، میونسپل کمیٹی کا جو ویسٹ ہے اس میں ہاسپٹل ویسٹ ملایا جا رہا ہے، سرنجز ہیں، اس سے ایڈز اور دیگر بیماریوں کے پھیلنے کا خدشہ ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس میں انتظامیہ کی نااہلی نہیں ہے؟ بالکل ایسے ہی ہے کہ یہ جو ادھر ویسٹ نظر آ رہا ہے کافی سی تعداد میں میڈیکل ویسٹ ہے، جس کو ڈسپوز کرنے کے لیے ادھر ڈی ایچ او کے ساتھ یونٹ بھی بنایا گیا ہے. بجائے وہاں پر پھینکنے کے ہسپتال انتظامیہ کے جو متعلقہ عملہ ہے انہوں نے اس میڈیکل ویسٹ کو ادھر پھینکا ہوا ہے، جو ڈیفینیٹلی کوئی نہ کوئی جو یہاں پر کچرا اٹھانے والا آئے گا وہ اس کو ہاتھ وغیرہ. دوسری جانب فیصل آباد میں ریونیو ڈپارٹمنٹ کی نااہلی یا ملی بھگت. معطلی کے باوجود پٹواری معظم سلیم سے 6 حلقوں کا چارج واپس نہ لیا جا سکا. تفصیلات جان لیں گے عبدالرحمان سے. جی عبدالرحمان. جب بات کریں ریونیو ڈپارٹمنٹ کی نااہلی یا ملی بھگت کی کہ یہاں پر اینٹی کرپشن کی جانب سے گرفتار کیا گیا معطل شدہ جو پٹواری معظم سلیم تھا اس کے پاس سے 6 حلقوں کا چارج واپس نہیں لیا جا سکا. 79 گاہبے سے لے کر 84-85 گاہبے تک اس کے پاس حلقے موجود ہے، گاؤں موجود ہے جہاں پر چارج اس کے پاس ہے، لیکن کسی بھی پٹواری کو ایڈیشنل چارج نہیں دیا جا سکا، جس کی وجہ سے شہریوں کو بے پناہ مسائل کا سامنا. اور شہری یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ یہاں پر اس کو اضافی چارج کسی اور پٹواری کو دے دیا جائے تاکہ جو ان کی فرض کا مسئلہ ہے، جو ان کی گرداوری کا مسئلہ وہ حل ہو سکے. ایک جانب یہاں پر حکومت کی جانب سے ڈیجیٹل گرداوری کا معاملہ جو ہے وہ مسلسل التوا کا شکار ہوتا جا رہا ہے، اور اب سینئر ممبر بورڈ آف ریونیو کی جانب سے آخری ڈیڈ لائن 30 جون 2023 کی مقرر کی گئی ہے، جو کہ اس سے پہلے 2022 کی تھی. عبدالرحمان اپڈیٹ کر رہے تھے، بہت شکریہ آپ کا. خبروں کا سلسلہ آگے بڑھائیں اور ابھی آپ کو بتائیں مختلف ممالک سے آئے سکھیاتیوں کے وفود نے اپنی فیملیز کے ہمراہ پاک اور ہند کے ہیرو بھگت سنگھ کے فیصل آباد میں آبائی گھر کا دورہ کیا. دورے کا احوال جان لیتے ہیں خلزہ لیاقت سے. جی خلزہ بتائیے گا. اس وقت بھگت سنگھ کی حویلی میں موجود ہوں. مختلف ملکوں سے سردار جی سکھ جو ہیں وہ یہاں پر آئے ہیں وزٹ کرنے کے لیے. آئین سے اس حوالے سے مزید جانتے ہیں. جی آپ کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ انہوں نے بہت زیادہ ہسٹری میں اگر دیکھا جائے بہت زیادہ اہم کردار ادا کیا ہے آزادی میں بھی. آپ ہاں جی سوئچ پنجابی تو بولنا انگریزی. انہوں نے یوگدان پنجاب دی انڈیا دی آزادی ਲਈ ਸੀ ਉਹ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਭੁੱਲਿਆ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਲਈ ਇੱਥੋਂ ਇੱਕ ਜਾਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸਕੀਬ ਇਕਬਾਲ ਵਿਰਕ ਨੇ ਸਾਰਾ ਇਹ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ, ਤੇ ਬੜੀ ਸਟੋਰੀ ਜਿਹੜੀ ਅੱਗੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਇਸ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਲਈ, ਅਗਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀਜ਼ ਲਈ. ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਗੱਲ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਬੁਲਾਇਆ, ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ. یہاں آنے میں بہت زیادہ فخر میں میرے ساتھ ایک سنگھ خاتون بھی موجود ہے. آئین سے اس حوالے سے مزید جانتے ہیں. جی بتائیے گا آپ اس حوالے سے اور کیا ایڈ کرنا چاہیں گے؟ ਬਸ ਇਹ ਹੀ ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਭਾਗ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ ਹਨ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈਗੀ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖਾਂ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਦਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ. جی بالکل ان کا کہنا ہے کہ سنگھ نے ان کے لیے بہت بڑی جو ہے قربانی دی ہے، اسی لیے آج ان کی حویلی کے مونومنٹ جو ہے اس کو وزٹ کرنے کے لیے بھی آئے ہیں اور یہاں پر آ کر بہت زیادہ فخر محسوس کر رہے ہیں. خلزہ لیاقت اپڈیٹ کر رہی تھی، بہت شکریہ خلزہ. نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی.